نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العبس کی آخری آیات 38 سے لے کے 42 تک تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں ایک بار۔ پہلے ہی کلمہ کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہ ادغام ناقص ہوگا، تو اس کو ایسے پڑھیں گے۔ دوسری میں تنوین کے بعد میم ہے، وہ بھی یرملون میں سے ہے۔ یرملون کا مطلب ہے یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ سارے حروف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں تو ان کے اوپر قاعدہ اپلائی ہوتا ہے ادغام ناقص کا اور ادغام تام کا۔ تام یا کامل تب ہوتا ہے جب لام اور را آئیں، اور ان کے علاوہ یؤمن جو ہیں وہ آئیں تو یا، واو، میم، نون آئیں تو ادغام ناقص ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں ہی ادغام ناقص آ رہے ہیں، یہاں پہ یا آ رہا ہے، یہاں پہ میم آ رہا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، تا مربوطہ ہے، ہائے ساکنہ بنا کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم ہے تو ہم نے اس کو یومئذ ٹائم دیا تھوڑا سا۔ میم کا مخرج ہے ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملے۔ یومئذ مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ۔ مستبشرہ تنوین کے بعد میم ہے تو یہ تشدید کے ساتھ میم آئے گی۔ تو با حروف قاف تا با جیم دال کتب و جدن میں سے ہے تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ سین ہے، اگر سین کے لیے یہ سا ہو جائے گی، اگر کہیں سا ہے تو آپ مس کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ سین کی آواز آ جائے گی۔ تو سین اور سا کا جو فرق ہے وہ نمایاں کرنے کے لیے دونوں دانتوں کے درمیان زبان اگر آپ نے لائی تو وہ سا بنا، سا زال ظا، زا سین صاد۔ یہاں پہ ایک واو اور آئے گی جو واو عاطفہ ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، یہ غبرۃن ہے، تو جب ہم اس کو وقف کریں گے تو تا کو ہائے ساکنہ بنا کر۔ وقف کے بڑے قواعد ہیں جو مختصر سے ہیں، صرف انسان کا اگر یاد رکھ لے تو غلطی کے چانس بہت کم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مطابق ایک بات یہ بھی ہے کہ تجوید نام ہے معرفت الوقوف کا، یعنی وقف کرنے کے جو پوائنٹس ہیں ان کا علم ہو جانا یہ تجوید ہے، یعنی انہوں نے وقف کے قواعد کے اوپر بہت زور دیا ہے، یہ کہہ لیں۔ ترہقها قترہ، قترہ قاف کے بعد تا کو پتلا کرنا ہے، قاف پر حروف میں سے ہے، خصدق تنقذ قترہ، اگر تا کو تو کر دیں گے وہ توئیں بن جائے گی، جسے اردو میں توئیں کہتے ہیں، تو۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، تا کو پھر ہم نے ہائے ساکنہ بنایا۔ یہ ہوئی جی تجوید کے بارے میں۔ آگے آ جائیں علم صرف میں۔ علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ جو ہے وہ کیسے اپنے روٹ ورڈ سے بنتے ہیں۔ وجوہ، وجہ کی جمع ہے تو چہرے جمع ہوگا، واو جیم ہا مادہ سے وجوہ، فعول ان کے وزن پر۔ اس یومئذ پھر یہ یوم، اس میں ظرف
اور یہ اذن اسم، یعنی یہ دونوں مل کر آتے ہیں. جو تنوین اذن جو ہے، تنوین عوض، یہ اس کو کہتے ہیں اذ کانا کذا. مسفرہ، یہ سین فا اور را مادہ سے، اسفرا یسفرو سے باب افعال یسفرو سے بنا ہوا ہے. یہ ہے یفعلو کے وزن پر یسفرو. تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ثلاثی مزید فیہ کا کلمہ ہو اور اس سے اس سے اسم الفاعل بنانا ہو تو اس یا کو، یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلتے ہیں. یہ ہمارا کلمہ مؤنث ہے تو راتن. ابھی ہے کہ میم مضموم یہ ہو گیا، سین ساکن ہے. اس فا کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ فا جو ہے اگر زیر کے ساتھ ہوگا، مجرور ہوگا تو یہ اسم الفاعل بنے گا، اگر یہ زبر کے ساتھ ہوگا تو اسم المفعول بنے گا. تو ہمارا کلمہ یہاں پہ مسفرہ ہے، فا کے نیچے کسرہ ہے، یہ اسم فاعل ہے. ضاحکۃن، یہ ضاد ہا کاف مادہ سے فاعلۃن کے وزن پر ضاحکۃن، وہی لفظ ہے. مستبشرہ، یہ بشر، با شین اور را مادہ سے، یہ باب استفعال ہے. استفعال، باب استفعال کا وزن ہے استفعل یستفعلو. تو یہ لفظ بنے گا بشرہ سے یس تب شیرو، یہ لفظ بنے گا آپ کا یس تب شیرو. تو پھر وہی بات، ہمارا کلمہ چونکہ مؤنث ہے تو یس تب شیرو یہ تو ہوا فعل مضارع. تو اس کو بنانے کے لیے مؤنث یہ بن جائے گا، یا کو میم مضموم سے بدل لیا ہم نے، مستبشرہ. آگے تن جو ہے تنوین وہ آئی ہوئی ہے، زبر والی یا زیر والی یا پیش والی کوئی بھی آ سکتی ہے. واو پھر حرف عطف یا استئناف ہے، عطف لکھتے ہیں کچھ. وجوہن پھر وجہ کی جمع. یومئذ پھر اس میں ظرف ہے. علیہا مرکب جاری ہے. غبرۃن، غبرہ روٹ ورڈ ہے، غین با اور را. ترحقو، رحقہ یرحقو، را ہا اور قاف مادہ سے، یہ باب سین سے آتا ہے. رحقہ یرحقو. ترحقو جو ہے نا وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب. قطرۃن پھر وہی روٹ ورڈ ہے، قاف تا اور را. اولئک اسم اشارہ. ہم ضمیر فصل. الکفرۃ الفجرۃ یہ اسم الفاعل ہوئے، کاف فا را اور فا جیم اور را، یعنی نافرمان اور فاجر، کافر اور نافرمان. جی آگے علم نحو کی طرف آتے ہیں. علم نحو میں کلمے کو آپس میں، کلمے کا جو ربط ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو وجوہن، ہم نے کہا جی وجوہن یہ مرفوع ہے. جی مرفوع ہے، لاجیکل بات کرتے ہیں نا، مرفوع ہے. جی کیوں مرفوع ہے؟ جی مجرور یا منصوب کیوں نہیں ہے؟ جی مرفوع اس لیے ہے کہ اس کے آخری کلمہ کے اوپر پیش والی تنوین ہے. ٹھیک ہے. آگے جی مرفوعات
ٹوٹل ہمارے پاس 8 ہیں، ان 8 مرفوعات میں سے ایک بنانا ہے، ہم نے کوئی ایک چننا ہے، تو ان میں سے چنا تو پتا چلا یہ مبتدا ہے۔ مبتدا جب نے کہا ہم نے، تو پھر ہمیں پتا چلا کہ مبتدا تو ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ ہے، یہ تنوین کے ساتھ آیا ہے۔ تو پھر ہم گئے ایک اور ٹاپک میں کہ کیا مبتدا جو ہے ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یا کبھی نکرہ بھی آ سکتا ہے؟ جواب ملا جی نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، نکرہ میں آنے کے اصول کیا ہیں؟ کب نکرہ آ سکتا ہے؟ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کون سے عوامل ہو سکتے ہیں جن سے وہ نکرہ آ سکتا ہے؟ یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ نکرہ موصوفہ، جب مبتدا کوئی موصوف بن رہا ہو اور اس کی آگے صفت آ رہی ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ نکرہ مصغرہ، نکرہ سے پہلے اگر کوئی حرف نفی آ رہا ہو، نکرہ سے پہلے کوئی استفہام آ رہا ہو، جب مبتدا مؤخر ہو، یعنی اس میں نکرہ مبتدا ہو اور مبتدا مؤخر بنے تو نکرہ آنے کے چانس ہیں۔ نکرہ متعلق ہو، متعلق سے مراد ہے اس نکرہ اسم جو جس کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں اس کی آگے کوئی متعلق بھی آئے۔ متعلق اور متعلق دونوں کا فرق میں نے بتایا ہوا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ نکرہ دعائیہ ہو۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نکرہ مبتدا آ سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے جی؟ یوم اس میں ظرف، یومئذ یعنی یومئذ کان کذا، جب ایسا ہو جائے گا اس دن، اس میں ظرف زمان، یعنی یہ مفعول فی ہی بنے گا نا، تو یوم مضاف اور اذن مضاف الیہ، یعنی یہ دونوں مل کر جو مرکب مضاف اپنے ماقبل کا تابع ہوتا ہے۔ ماقبل سے مراد یہ ہے کہ یہ مفعول فی ہی ہے، مفعول فی ہی ہو کر یہ اس میں ظرف زمان ہے، مکان نہیں۔ مسفرتن، تو یہ بھی مرفوع ہے، مرفوع، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ تو تینوں مرفوع ہو کر یہ خبر بن رہے ہیں۔ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، خبر اول، خبر ثانی اور خبر ثالث۔ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، شادمان ہوں گے، یعنی یہ ان چہروں کی یہ خوبیاں بیان ہوئی ہیں کہ ان کے متعلق خبر یہ ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں ہوں گے۔ تو آگے یہ سب مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے، یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ معطوف علیہ ہے۔ معطوف علیہ کا مطلب ہے اس کے بعد اس کا کوئی معطوف آئے گا، تو یہ حرف عطف ہے۔ ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے میں کہتے ہیں جی یہ حرف استئناف ہے، کوئی بات دوبارہ اور بھی اس کے بارے میں مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وجوہن، پھر وہی بات، یہ مبتدا، یہ یومئذ جو ہے نا اس طرح مفعول فی ہی نہیں لکھتے، مفعول فی ہی نہیں لکھتے، یہ کہتے ہیں جی یہ متعلق ہے کس کے؟ غبراتن کے۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر علیہ وجوہ یومئذ علیہ، علیہ جو ہے نا یہ خبر ہے، میں کنفرم کر لوں، یہ جو یومئذ ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ ایسا اسم ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر مرکب ہے جو متعلق بنے گا کائنتن کے جو محذوف ہے، تو وہ محذوف جو خبر ہے وہ متعلق ہوگی اس غبراتن کے۔ بہرحال خبر جو ہے نا یہ ہے علیہا، کس کی؟ غبراتن کی۔ غبراتن
پھر یہ یہاں پہ یہ نکرہ آیا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں مبتدا مؤخر. اگر مبتدا مؤخر ہو، یہ 5 نمبر، جب مبتدا مؤخر ہو تو وہ نکرہ آ سکتا ہے. تو اس قانون کے تحت یہ غابراتن نکرہ مبتدا مؤخر اور اس کی خبر مقدم ہو کر یومئذ کے ساتھ مل کر یہ جو جملہ ہے یہ اس وجوہ کی خبر، یہ یومئذ علیہا غبراتن جو ہے ٹوٹل یہ بنے گی اس کی خبر. کس کی؟ اس وجوہ کی. تو یہ ووجوہ یومئذ علیہا غبراتن، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر اس دن غبار ہوگا، آلود ہوں گے. ترحقها قطراتن، قطراتن مرفوع ہو کر یہ فعل ہے جی، اور یہ مفعول ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے یہ بات کر لیتے ہیں. ترحقت ہوا فعل، واحد مونس غائب کا ہم نے صیغہ بتایا. فعل کے جب فوراً بعد یہ ہما ہم ہا ہما ہننا کوئی صیغہ بھی آئے تو ہم کہتے ہیں جی یہ منصوب متصل ضمیر ہے. تو منصوب ہوئی تو پھر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا ان 13 منصوبات میں سے کہ یہ کون سا منصوب ہے. پہلے تو ہم لیں گے مفاعیل خمسہ، اگر اس میں سے مل گیا تو دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. مفاعیل خمسہ کیا ہیں؟ مفعول بہ، مفعول لہو، مفعول فیہ، مفعول مطلق، مفعول لأجلہ. فیہ لہو، لہو اور لأجلہ دونوں ایک ہی بات ہے، تو مفعول مطلق. تو یہاں ہمیں پتہ چلا یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ. فعل جمع مفعول، آگے جو کلمہ ہمیں ملا وہ مرفوع ملا، تو یہ مرفوع کلمہ ہم نے کہا یہ فاعل ہے. تو یہ فاعل مفعول، فعل مفعول اور فاعل. تو فاعل اس کا مؤخر ہے. نارملی جملے کی آتی ہے ترتیب فعل فاعل مفعول. تو ترحقها قطراتن، تو سیاہی چھائی ہوگی اس دن. اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے. یہ جو اس میں اشارہ ہے اولئک، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ انہی کی طرف اشارہ ہے. یہ ہم نے کہا خبر اول، اور یہ جملہ فعل فاعل مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہوئی خبر ثانی. تو یہ جملہ اسمیہ بنا دونوں کون سا؟ ووجوہ. یہ مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی کے ساتھ مل کر معطوف بنا اس معطوف علیہ کا. تو گویا اس وجوہ سے لے کے 38 سے 41 نمبر تک ایک ہمارے پاس آیا مرکب عطفی، جملہ معطوفہ. تو یہ عطف معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر، نہ معطوف ثانی نہیں ہے، خبر، یہ مبتدا اپنی 2 خبروں کے ساتھ جملہ بن کر معطوف بنا اس معطوف علیہ کا. تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر دونوں ایک جملہ بنے جسے ہم جملہ معطوفہ کہیں گے. آگے اولئک، یہ ہیں ان کی طرف اشارہ. یہ جو جملہ معطوفہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وجوہ جو ہے نا اس دن، ہم ضمیر فصل تاکید کے لیے آتی ہے، کیا ہوں گے؟ یہ اولئک مبتدا، اس کو ہم کہیں گے محلن مرفوع. کفرتو کیا ہے جی؟ مرفوع ہے. یہ بھی مرفوع ہے. کیا کریں ان کا مرفوعات میں سے؟ یہ اس کی خبر اول اور یہ اس کی خبر
ثانی، اور یہ ہم ضمیر فصل جو دو اسماء معرفہ کے درمیان آتی ہے اور اس جملے میں تاکید پیدا کرتی ہے. اولئک یہی لوگ ہوں گے اس دن، اولئک وہ یا یہ جن کی طرف اشارہ ہے وہ ہی لوگ ہوں گے الکفرۃ الفجرۃ. تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں ہمارے چہروں کو ان خصوصیات سے پاک رکھے. اس یہ جو ہے نا کہیں کہ ایسی صفت جو صفت ذم ہے، تو ان صفات ذم سے ہمیں پاک رکھے اور ضاحکۃ مستبشرہ میں داخل فرمائے. تو یہ ہم نے اولئک سے مراد یہ ہیں، سوری اگر میں نے پورا جملہ کہہ دیا تو وہ غلطی ہوئی، یہ ہیں ان سے مراد ووجوہ یومئذ. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، وہ جو ہیں وہ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ہوں گے اس دن. وما علینا الا البلاغ.